ارے میرے آج کے زمانے کے پیارے دوستوں، ہمارا بھی ایک زمانہ تھا۔ 5ویں جماعت تک ہم سلیٹ پر جو بھی لکھتے تھے اسے زبان سے چاٹ کر صاف کرتے تھے۔ یوں کیلشیم کی کمی کبھی ہوئی ہی نہیں۔ پاس یا فیل صرف یہی معلوم ہوتا تھا، کیونکہ فیصد سے ہم لا تعلق تھے۔ ٹیوشن شرمناک بات تھی۔ نالائق بچے استاد کی کارکردگی پر سوالیہ نشان سمجھے جاتے تھے۔ کتابوں میں مور کا پنکھ رکھنے سے ہم ذہین اور ہوشیار ہو جائیں گے، یہ ہمارا اعتقاد اور بھروسہ تھا۔ بیگ میں کتابیں سلیقے سے رکھنا سگڑ پن اور باصلاحیت ہونے کا ثبوت تھا۔ ہر سال نئی جماعت کی کتابوں اور کاپیوں پر کورز چڑھانا ایک سالانہ تقریب ہوا کرتی تھی۔ والدین ہمارے تعلیم کے تئیں زیادہ فکر مند نہیں ہوا کرتے تھے، اور نہ ہی ہماری تعلیم ان پر کوئی بوجھ تھی۔ سال ہا سال ہمارے والدین ہمارے اسکول کی طرف رخ بھی نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم میں ذہانت جو تھی۔ اسکول میں مار کھاتے ہوئے یا مرغا بنے ہوئے ہمارے درمیان کبھی انا یعنی ایگو بیچ میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ انا کیا ہوتی ہے یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ مار کھانا ہمارے روزمرہ زندگی کی عام سی بات تھی۔ مارنے والا اور مار کھانے والا دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہم اپنے والدین سے کبھی نہ کہہ سکے کہ ہمیں ان سے کتنی محبت ہے۔ نہ باپ ہمیں کہتا تھا، کیونکہ آئی لو یو کہنا تب تک رائج نہیں تھا اور ہمیں معلوم بھی نہیں تھا، کیونکہ تب محبتیں زبان سے ادا نہیں کی جاتی تھیں بلکہ سچ مچ ہوا کرتی تھی۔ رشتوں میں بھی کوئی لگی بندی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ خلوص اور محبت سے سرشار ہوا کرتے تھے۔ سچائی یہی ہے کہ ہم یا ہماری عمر یا زائد عمر کے سبھی افراد اپنی قسمت پہ ہمیشہ راضی رہے۔ ہمارا زمانہ خوش بختی کی علامت تھا۔ اس کا موازنہ آج کی زندگی سے کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آج کی زندگی میں جتنی نفسا نفسی ہے، ہمارے زمانے میں ایسا کبھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج کی زندگی میں ہمیں اپنے ساتھ والے پڑوسی تک کا بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کون رہتا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، اس کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارے زمانے میں جب شام کو کچھ سالن وغیرہ پکتا تھا یا کسی کے گھر زیادہ پھل فروٹ آ جاتا تھا، تو ایک پلیٹ سالن کی ساتھ والے گھروں میں دیے جانے کا رواج تھا، اور فروٹ لوگوں کے گھروں میں بانٹنے کا رواج تھا۔ اسی طرح ایک دوسرے کے گھروں میں پکنے والے سالن کا بھی پتہ ہوتا تھا۔ آج ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کون کتنے بہن بھائی ہیں اور ان کے کیا کیا دوست احباب ہیں، جبکہ پہلے ہمیں دوستوں کے دوستوں تک کا بھی معلوم ہوتا تھا۔ نہ جانے وہ زمانہ کہاں چلا گیا، ہمارا اتنا سکون والا زمانہ تھا۔ جبکہ آج تو خون خرابے میں نفس نفسی کے دور میں کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کسی کے گھر میں کتنے فاقے ہیں اور کون کتنی عیاشی کر رہا ہے۔ اللہ ہمارے ملک پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور ہمارا وہ زمانہ جو گزر گیا ہے، اس زمانے کی یاد میں ہمیں اپنے لوگوں سے اچھے تعلقات استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔